الائنس بنانے جا رہے ہیں جو پارٹیاں جو ہے نا اس ریگنگ کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتی ہیں. آج ہمارا ایک فارمل میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں جو ہے نا اشق زئی صاحب, اختر مینگر صاحب, جماعت اسلامی کی نمائندے لیاقت بلوچ صاحب اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے شامل ہوگی. اور آج ہم جو ہے نا ون پوائنٹ ایجنڈا کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے, اور اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, قانون کی حکم, اس کے اوپر جو ہے نا ایک الائنس ہم بنا رہے ہیں. آج نام بھی تجویز ہوگا, آج ہم اس کا پورا ایجنڈا بھی بنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کا عمل بھی آج اس میٹنگ میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتا دیں ابھی ہائی کورٹ کے اندر کچھ خط موصول ہوئے ہیں ججز کو, اور اس کے اندر خطوں کے اندر ایک کوڈر ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے نشانات بتائے جا رہے ہیں جو دہشت کی علامت ہے, دھمکی امیز ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس وقت جو ملک جو ہے نا ایک بنانا ریپبلک بن گیا ہے. ملک میں قانون اور آئین کوئی چیز نہیں رہ گئی. جس طرح یہ جو روزانہ نئے لوگوں کو ایم این اے بنا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی سیٹیں ختم کروا رہے ہیں, جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں, کون اس فیصلے کو مانے گا؟ کون اس ملک کو جمہوری ملک سمجھے گا؟ یہ ملک نہ جمہوری رہ گیا, نہ ملک میں قانون رہ گیا. ابھی یہ رسپانسبلٹی ہے عوام کی, اس وقت رسپانسبلٹی ہے پوری قوم کی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. ہم انشاءاللہ اس آواز کو منظم کر رہے ہیں. ہم ایک جو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ قانون اور آئین کی حکمرانی چاہیے, اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم عوامی رابطہ میں کریں گے. سر, آپ نے امین ناداپور سے ریکویسٹ کی تھی کہ حکومت کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں, میں نے تو اس لیے بات کی تھی کہ چونکہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو کوئی سہولت بھی نہیں دے رہی ہے, ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کر رہی ہے, اور خاص کر جو ہے نا اس کو نہ اس کے آفیسر دے رہے ہیں, نہ اس کے فنڈ دے رہے ہیں, تو پھر صورتحال میں کیا ضرورت ہے؟ سر, ابھی آپ نے کہا کہ آپ ایک الائنس بنا رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ ہوں گے؟ وہ ابھی ہمارے الائنس جو ہے نا, چونکہ میں نے جو نام بتائے وہی ہیں. نیکسٹ پھر جو ہے نا الائنس جو ہماری بن جائے گا, پھر وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کنسرن رکھتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں گے. سر, مہنگائی شیخ صاحب آج بشری نے گفتگو کی, انہوں نے کہا ان کو زہر دیا گیا کھانے میں. خان صاحب نے جج صاحب کو یہ کہا ہے, اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کھانے میں زہر, میں نے شاید ڈیالہ جیل میں جو ہے وہ آپ نے جج تھے وہاں پہ, ہمارے کولیگز وہاں موجود تھے, صحافی کولیگز. مجھے علم نہیں ہے, پوری جانکاری کرنے کے بعد جو آپ کے پی میں جو سینیٹ الیکشن ملتوی کیا گیا, اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ وہ تو ایک آربیٹری آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا, آربیٹری آرڈر ہے, اس میں ہم کیا کہیں گے؟ سر, لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کرنے سے جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وغیرہ کم ہو جائے گی, اور جلسہ آپ کو کرنے دیں گے 6 اپریل کو, یا اسلام آباد میں کورٹ کے تو آرڈر موجود ہے؟ کیونکہ اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ شاید 11 مہینے مدت ملتوی ہو جائے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ والا جلسہ. آج خان صاحب سے فیصلہ ہوگا, خان صاحب سے فیصلہ ہوگا. بس ٹھیک ہے, چھوڑ دیں یار, بس ٹھیک ہے, دوست ہے. نہیں نہ بند کریں نا آپ, ان کو نہ چھیڑیں. جی میڈم, جلسے کے بعد سے پوچھ رہا تھا میں. جلسہ ہوگا, میری تو خواہش تھی 23 کو ہوا تھا, جی اس کو نہ ہوا تو پھر 30 کو ہوا تھا. اب یہ بار ایڈجسٹمنٹ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. خان کی نظریں جلسوں پہ ہیں, ہمیں جلسہ کرنا چاہیے. تو سر, لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آج اپوزیشن لیڈر بنے لیکن وہ آزاد حیثیت سے بنے, اور ایوب صاحب سنی طریق کی جانب سے نہیں بنے, اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس طرح ڈرامے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ مطلب ان کی یہ بھی مرضی نہیں ہے کہ ہماری کوئی پارٹی کی شناخت ہو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ تھینک یو سو مچ. اس طرح کے پی ٹی آئی کے ورکرز کے کیا حوصلے پست ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ورکروں کے حوصلے میں کس طرح حوصلے, ان کا حوصلے پست ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, حوصلے بلند ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مڈر صاحب کیا سمجھتے ہیں عید سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ کل جس طرح توشہ خانہ میں سائفر کیس, آج سائفر بھی ہے, کل توشہ میں سزا معطلی ہوئی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ توشہ خانے میں اور اس طرح کے کیسز میں سزا معطلی بنتی ہے, سمجھ گئے. اور سر, خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر.